پارہ نمبر ہے جی ہمارے پاس 16 اور سورہ ہے سورہ طٰہٰ۔ پچھلی سورت جو ہم نے مکمل کی تھی وہ تھی جی سورہ مریم، بہت ہی خوبصورت سورت تھی، اور اس میں ہم نے کل کہہ لیں کہ صبر کے بارے میں اور حضرت مریم کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور حضرت ذکر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، جس میں ان کی کہہ لیں کہ پریگننسی کے بارے میں تھا حضرت مریم علیہ السلام کی، وہاں سے ہم نے بہت کچھ چیزیں سیکھی الحمدللہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ طٰہٰ۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بعد میں جو تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے، ابوبکر صدیق کے بھی بہت ٹائم بعد وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق کہہ لیں کہ وہ پہلے دین کے کہہ لیں کہ دشمنوں میں سے تھے، اور جب انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ آج تو وہ کیا کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا کے ہی رہیں گے، اس نیت سے جب وہ نکلے ہیں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر انہوں نے رستے میں ان کو کسی نے بتایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے جا رہے ہو تو پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، کیونکہ تمہاری جو بہن ہے، جو تمہاری ہمشیرہ ہے، وہ ایمان لے آئی ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر گئے تو انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا، تو پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ بہن کو انہوں نے مارا پیٹا، جیسے بھی تھا، ساتھ میں بہنوئی بھی تھے ان کو بھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے، میں آپ کو قرآن کی چند آیات جو ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اتنا موقع دیا کہ چلو ٹھیک ہے، جو کتاب تم پڑھتی ہو وہ مجھے اس کی کچھ آیات پڑھ کے سناؤ۔ پھر حضرت جو عمر فاروق کی بہن تھی انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک جو تھا وہ اٹھایا اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات جو تھی وہ پڑھ کے سنائی، اور جیسے ہی انہوں نے کہہ لیں کہ یہ آیات پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رونے لگے، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ دین اسلام کو اتنی فتوحات جو تھی وہ نصیب فرمائی۔ تو چلیں جی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ایسے کون سے خزانے ہیں کہ جو بھی کہہ لیں کہ اس کو سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا سینہ جو دراز کر دیتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسی مائیں اور ایسی بہنیں بنائیں کہ ہم بھی قرآن ایسا پڑھیں کہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں جو دین کی طرف نہیں ہے وہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے دین کی طرف آ جائے۔ ہم یہ عذر نہیں دے سکتے یہ پورا واقعہ جاننے کے بعد کہ جی میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، لیکن میرا شوہر یا میرا باپ یا میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن کی طرف نہیں آتا۔ ایسی آوازیں اپنی پیدا کریں، ایسا آپ کے اندر کہہ لیں کہ آپ کا ایسا لہجہ ہو، بات کرنے کا طرز بیاں ایسا ہو کہ جیسے ہی آپ قرآن پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں تو سننے والا جو ہے وہ مرغوب ہو جائے اس کی تلاوت سے۔ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر جو 2 ہے ہمارے پاس، اس میں کیا کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبادات میں مشقت کی بجائے جو ہے وہ میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے کہ درمیانی رستہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آج کے اس ٹائم میں رمضان میں ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نفلی عبادات کب تک کرنی ہے؟ جب تک دل اس کی طرف مرغوب رہے اور جب تک طبیعت نہ تھکے۔ اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اور اگر آپ سے کوئی نفلی عبادت چھوٹ جائے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہے، چاہے وہ نماز اشراق ہے، کوئی بھی تسبیح تراویح، تو اس کے بعد اپنے آپ کو گلٹ میں ڈال دینا کہ نہیں مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا یا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، تو ایسا کبھی کچھ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہمیں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں یہ بات بتاتے ہیں کہ متقی تم نے بننا کیسے ہے۔ جب ہم نے سورہ بقرہ جو تھی وہ سٹارٹ کی تھی، پارہ نمبر 1 تھا، روزہ بھی ہمارا کہنے فرض تھا، اس میں ہم نے متقین کی صفات پڑھی تھی۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پارہ نمبر 16 میں سیم بات ہے، اتنا سفر ہم طے کر کے آئے ہیں، شخص وہی نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف یا اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے۔ قرآن کوئی بھی کہہ لے کہ ایک رینڈم بک نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے جو ہے نازل ہوئی ہے جس نے آسمان اور زمین جو ہے ان کی کہہ لیں کہ تخلیق کا کام کیا ہے۔ وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ اب دیکھیں عرش پر مستوی ہے، دیٹس اٹ۔ اب وہ عرش کے اوپر اللہ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کے پیچھے پڑنا یا اس چیز کے اوپر مطلب اس کو کھریدنا، یہ سارے کہہ لیں کہ ایمان والوں کے کام نہیں ہو سکتے۔ یہ ان لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں جن کو دین تو نہیں سیکھنا، لیکن اس کی جو مشتبہ چیزیں ہیں جس میں جو واضح طور پہ بتائی نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے، یا اللہ عرش کے اوپر کس طرح مستوی ہے، وہ لوگ ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس احادیث آتی ہیں بس اتنا ہی ہمارے پاس کہہ لیں علم ہے، اور اس سے زیادہ اس کو کھریدنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ ایک مومن کو شوبہ نہیں دیتا۔ عرش کے بارے میں حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا کہ جو حافظ قرآن ہوگا یا جو بھی مومن ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہاں تک تیرا جو ہے وہ تیرا گھر ہے، وہ تیرا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ مطلب 100 سال اگر آپ مسلسل ٹریول کرتے رہے، 100 سال تو آج کے دور میں زندگی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ آ جائیے، حدیث نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ جنت فردوس۔ ہمیشہ اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے جنت فردوس مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو، ٹھیک ہے۔ عرش کے بارے میں ہمیں اتنا ملتا ہے، یا 1-2 حدیث سے مل جائے گا کہ عرش کے سائے تلے کون کون لوگ ہوں گے، جو ہم پیچھے بھی حدیث پڑھ کے آئے تھے، جس نے یتیم کی کفالت کی ہوگی، جس نے اللہ کے لیے آپس میں رشتہ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم چیزیں جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، تو اتنا ہی علم جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 6، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کوڑا خاک کے نیچے والی نہریں، کوڑا خاک کے نیچے والی چیزیں، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کا یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ تورات دی گئی تھی۔ وہ تورات لے کے جب واپس قوم کے پاس آئے تھے تو قوم جو تھی وہ بت کی پوجا میں مشغول تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنایا ہوا تھا۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب فرعون کے چنگل سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھڑوا کے لائے تھے۔ ابھی یہ پورا سین نہیں ہوا، پیچھے تو ہم اتنا سین پڑھ کے، کیونکہ قرآن میں سین نمبر 3 پہلے ہے، پھر سین نمبر 2، آخر میں سین نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بالکل سین نمبر 1 پس منظر میں ہمارے پاس فرسٹ سین ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں پر جا رہے تھے اور انہوں نے کوہ طور پر آگ دیکھی۔ اپنے گھر والے جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اب گھر والوں میں ان کی بیوی تھی۔ اب ان کی شادی جو تھی وہ کب ہوئی؟ یہ والا واقعہ ہم آخر میں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ اب بھی ان کی شادی کا قصہ رہتا ہے، یعنی کہ جہاں پر انہوں نے آگ دیکھی اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جب ان کی شادی ہوئی اور وہ فرعون کے گھر میں پرورش پائے بچپن کا، یعنی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک کا واقعہ ابھی تک نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جوانی کے ٹائم، شادی کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ پھر سین نمبر 2 ہے، سین نمبر 1 ابھی رہتا ہے۔ چلے جی، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو گھر والوں کو کیا کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ جو دور سے روشنی یا آگ نظر آ رہی ہے وہ کیسی ہے۔ یہ دیکھیں
اگر مرد حضرات خواتین کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کار میں بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ مال جو ہے وہ کھلا ہے یا کوئی شاپ جو ہے وہ کھلی ہے، تو خواتین اس بات کا مائنڈ کر لیتی ہے کہ نہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے. نبی ہیں، نبی نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہا آپ یہاں پہ رکے کیونکہ یہ جگہ سیف ہے. جو کہہ لیں کہ آگ نظر آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ جگہ سیف بھی ہے کہ نہیں ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں، آپ لوگ سب یہاں پہ ٹھہریں. یہ نبیوں نے بھی یہی کام کیا. تو ہم جو ہے اس دور میں اس بات کو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے ساتھ جانا ہے، ہم بھی دیکھ کر آئیں گے، ہم بھی بہادر ہیں، ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس چیز میں. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، کیونکہ سردی تھی پہاڑ پہ سردی ہوتی ہے، گرمی ہو، سردی کا موسم ہو، لیکن پہاڑ پہ اب رات کا وقت ہے تو وہاں پہ سردی ہوگی. ٹھیک ہے. یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں، یعنی کہ کوئی مجھے آگ کے پاس مل جائے تو اس سے نیکسٹ میں جو ہے وہ راہ کا پوچھ لوں کہ آگے جو سفر ہے وہ کس طریقے سے ہے. تو دو چیزیں کہی ہیں، جو میں نے انگارہ دیکھا ہے یا تو اس میں سے میں کچھ تپانے کے لیے کوئی بھی انگارہ لے آؤں، یا میں اگر وہاں پہ کوئی مجھے رہبر ملتا ہے تو وہ بھی ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 11. چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے آواز دی گئی اور کیا کہا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں، یعنی کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ نے دی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. اور دوسری بات کیا آئی کہ اپنے جوتے اتار دیں. تو یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کسی بھی مقدس مقام پہ جب ہم جائیں گے تو جوتے اتار کے اندر داخل ہوں گے. جیسے کہ مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا جائے تو جوتے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارے جائیں گے، کیونکہ خواتین مسجد میں ریگولر نہیں جاتی. کبھی کبھی اگر آپ جاتے ہیں، کوئی کہنے کہ کبھی کبھی آپ وزٹ کرتے ہیں، تو سم ٹائم لوگوں کو یہ بات کا علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ جوتے اتارنے ہیں، تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو علم ہے یہ پہلے سیکھے کہ جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جوتے اتارنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، جو بھی تمہاری طرف وحی کی جائے گی اس کو غور سے سننا، کچھ انسٹرکشنز آئیں گی. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دی جائے. لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یعنی کہ عصا. ٹھیک ہے. ایک لاٹھی جس طرح ایک سٹک ہوتی ہے، آپ اگر کہیں سفر میں جاتے ہیں، پہلے زمانے میں آپ دیکھیں تو ہاتھوں میں سٹکس وغیرہ پکڑی جاتی، اگر جانور وغیرہ آ جائے تو اس کو جو ہے مارنے کے لیے جو ہے وہ کام آئے، اس طرح. ٹھیک ہے. بچاؤ کے لیے. اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں یا اور بھی کام ہیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے. پھر جب اس نے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ بعض احکامات جو ہیں وہ مشکل تو لگتے ہیں، لیکن وہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. کیسے؟ اب یہاں پہ عصا پھینکنے کی بات ہوئی اور چھڑی جو ہے وہ پھینکنے کی بات ہوئی، تو وہ ایک سانپ بن گیا. فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے. اب یہ احکام مشکل تو تھا، اس سانپ کو پکڑنا مشکل تو تھا، لیکن اس کے بعد جو بعد میں انعامات موسیٰ علیہ السلام کو ملے وہ اس مشکل سے گزرنے کے بعد ملے. اب یہاں پہ کہا کہ مت ڈر، تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی بھی ڈرتے ہیں. ڈر جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، جیسے سانپ کا، بچھو کا، چھپکلی کا، یہ جتنے بھی ریپٹائلز ہیں ان کو دیکھ کے جو ایک ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو اس چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جی میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. ان چیزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوف اور ڈر رکھا ہے وہ فطری ہے، ہم اس کو اللہ کے مقابلے میں نہیں رکھ سکتے. وہ ایک کہہ لیں کہ مخلوق ہے جس سے ایک کہہ لیں ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. تو
موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے. آپ نے فرمایا اسے پکڑ اور مت ڈر. ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، اور وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک نشانی تھی کہ اگر وہ سٹک جو ہے وہ زمین پہ پھینکیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا. واپس سے اس سانپ کو ہاتھ لگائیں گے، واپس سے وہ کہہ لیں کہ سٹک بن جائے گی، چھڑی بن جائے گی. اور دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنی ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال، جو ہمارے انڈر آرمز ہیں وہاں پہ. تو جب آپ نکالو گے اس ہاتھ کو باہر تو وہ بالکل روشن ہوگا، چمکتا ہوا، اور وہ ایسی روشنی ہوگی جس میں ہیبت اور خوف ہوگا. وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ سب لوگ خوش ہوں گے کہ واو واو کہ ہاتھ جو ہے وہ روشن، نہیں، اس میں ہیبت اور خوف تھا. ٹھیک ہے. یہ دو نشانیاں تھیں تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نہیں جاؤں گا، مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے. انسانوں کا ڈر نہیں پالنا، انسان سے نہیں ڈرنا. یہاں پہ جو سانپ سے وہ ڈرے ہیں وہ ایک فطری خوف ہے، جہاں پہ طبیعت کو ایک کراہٹ محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. انہوں نے سمپل از دیٹ ایک دعا مانگی ہے جو ہمیشہ کلاس شروع ہونے سے پہلے میں بھی مانگتی ہوں اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ مانگتے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. وہ آگے چل کے مزید ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آئے گا. تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے. ٹھیک ہے جی. تو جب زبان کسی ورڈ کو نہ اٹھائے لازمی یہ دعا مانگ کرے. بار بار قرآن پڑھنے سے پہلے، جب فجر کی بھی ٹائم آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کے ٹائم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ عمرے کے لیے جائیں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ کعبہ کو دیکھ کے یہی دعا مانگ کریں، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ اتنی خوبصورت دعا، اس میں اتنا کچھ ہے کہ انسان اسی چیز کو لے کر پوری زندگی سٹرگل کرتا ہے. سینہ نہیں کھلتا، کام آسان نہیں ہوتے، اس بات کرنے لگتے ہیں تو بات میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. زبان کی گرہ کو کھولنے کی بات ہوتی تاکہ سامنے والا بندہ جو ہے میری بات سمجھ سکے. اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے اکٹھی ہیں ایک دعا کے اندر. اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، یعنی کہ گھر والوں کو بھی ساتھ ملانا چاہا. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے گھر والوں کو ساتھ نہیں ملانا، بلکہ اپنی ایک ٹیم بنائی. اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی کہ نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے. ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا جب تمہاری ماں کی طرف ہم نے ایک وحی کی تھی، یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال. کیونکہ فرعون کے درباریوں میں سے کسی ایک نے یہ جو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی جو ہے اس کی بادشاہت لے لے گا، تو اس کے لیے ان کے درباریوں میں یا اس کے وزیر نے کہہ لیں کہ یہ تعبیر کی تھی کہ کوئی لڑکا ہوگا جو آپ کی جو سیٹ پہ آ جائے گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی لڑکی ہیں ان کو جو ہے وہ زندہ مار دیا جائے گا اور لڑکیاں جو ہے وہ زندہ چھوڑ دی جائیں گی اور جو لڑکے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اب جتنی بھی شہر میں مائیں جو تھی جن کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی تو سب بچوں کو بلا بلا کے جو ہے وہ ان کو زندہ مارتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی، اب آپ دیکھیں کسی کے گھر پیدا ہوئے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا کہ ان کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں یا دریا میں جو ہے وہ ڈال دیا. اب یہ جو صندوق میں ڈال کے اور دریا میں پھینکنے والی بات ہے، یہ ایک الہام تھا، یہ ایک وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کی تھی. کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو فرعون کے درباری جو ہے وہ لے جاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کیا وحی کی؟ یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا. اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی ہے اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو. اب یہاں پہ کیا بات آتی ہے ہمارے سامنے؟ اب جو صندوق تھا وہ دریا میں ڈال دیا اور جب وہ ساحل پہ جا کے لگا تو جو فرعون کے درباری انہوں نے وہ صندوق دیکھا اور اٹھا کے فرعون کے پاس لے گئے. ٹھیک ہے. اب جب صندوق کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ مرغوب ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اولاد نہیں ہے تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں. تو پھر جو ان کی بیوی تھی، فرعون کی جو بیوی تھی، اس نے پالا پوسا. ٹھیک ہے.
جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب رو رہے تھے اور بہت ساری کہہ لیں کہ دائیوں کو بلایا گیا، ماؤں کو بلایا گیا ان کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہیں پی رہے تھے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا تھا کہ پیچھے پیچھے جائے صندوق کے، تو بہن جو تھی وہ صندوق کے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی دربار میں پہنچ کر اس نے کہا کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کی کفالت کون کرے، پھر میں نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا۔ پھر اس کی بہن نے بتایا کہ فلاں بھی ایک اور مدر بھی ہیں جو کہہ لیں کہ ابھی انہوں نے بچہ جو ہے وہ جنا ہے، میں ان کو بلا کے لے کے آتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کا جو ہے وہ دودھ پی لے۔ پھر ماں آئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سینے سے لگ کے جو ہے وہ دودھ پیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ اب یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جو ہے دودھ پلایا تھا اور اپنے کہہ لیں کہ جو اس کی ٹھنڈک تھی آنکھوں کی وہ واپس آ گئی اور وہ غم نہ کھائے، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب یہاں سے جو قتل ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، بس یہ تھا دو لوگوں کے درمیان میں کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آئے اور انہوں نے اس جھگڑے کو ریزالو کرنا چاہا، اور کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں مکہ جسے کہتے ہیں نا گھوسا، وہ اس طرح مارا اور موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مطلب کہ جیسے سم ٹائم دو بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ لیں ہاتھ پائی ہوتے ہیں، مکہ مارتے ہیں، گھوسا مارتے ہیں، اور بالکل کہہ لیں کہ مذاق مستی میں، اور کسی ایک کی بائی چانس جو ہے کسی ایسی جگہ پہ جا کے ہٹ کر جائے مکہ کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو یہ سین ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور ہم نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر مدین میں کئی سال ٹھہرے، وہیں پر ان کی شادی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ شادی کا معاملہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ آئے گا۔ تو پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چونکہ قتل کا الزام لگ گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سیکھیں، اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی اور اس میں سستی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھی یہ بات سکھائی ہے کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی یہ بات بولی ہے کہ اس سے بھی نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقینا ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہے، بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے یقیناً اس پر عذاب ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شکل و صورت دیتے ہیں اور پھر اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، اور ہم نے اس فرعون کو اپنی نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے۔ اب موسیٰ فرعون کا یہاں پہ منہ بولا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سٹوری سمجھ آئی کہ اتنی کنورسیشن فرعون جو تھا وہ موسیٰ سے کیوں کرتا تھا، کیوں جادو کے بدلے میں وہ ہر ایریے سے جادوگر بلا کے لے کر آیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عمر تک فرعون کے گھر میں کفالت پائی ہے، پرورش پائی ہے، پھر جب قتل ان سے ہو گیا تو وہاں سے جب چل پڑے تو فرعون کے درباری اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ جن سے قتل ہو گئی ہے وہ تو وہاں سے بھاگ نکلے۔ ٹھیک ہے، اب جب کوہ طور پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عصا پھینکنے والا جو معجزہ دیا اور ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور بیضا
کہتے ہیں چمکتا ہو، ید بیضا کا جو ایک کہنے کے معاوضہ دیا. تو پھر اس کے بعد اب فرعون اس طریقے سے کنورسیشن کر رہا ہے، باپ اور بیٹا، منہ بولا، ٹھیک ہے، منہ بولا بیٹا، اس طرح. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 58. چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو ایک ہموار میدان میں. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ یعنی کہ زینت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں. چنانچہ فرعون لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا. موسیٰ نے اس سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا. اور جس نے جھوٹ گڑا یقیناً وہ ناکام رہا. پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا. وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دے. لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا. ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے. اب جادوگر آ گئے اور جادوگر نے کہا پہلے تم چال چلو گے یا ہم؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنی چال چلو. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں. پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. ہم نے کہا خوف نہ تھا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کی رسیاں اور لاٹیاں جو تھیں وہ ہوا میں تھی تو ان کو دوبارہ سے خوف محسوس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا خوف نہ کھا، بلا شبہ تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نکل جائے گی. اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے طور پر ضرور سلی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے. یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے. بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا ان کی جو گناہوں سے پاک ہوا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لے چل. پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنایا. خشک راستہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب سمندر دو حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا، ایک لہر ایک سائڈ پہ رک گئی، دوسری لہر دوسری سائڈ پہ رک گئی، درمیان میں جو راستہ بنا وہ راستہ گیلی مٹی ہے نا نیچے، تو پھر اس راستے کو خشک کیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے سمندر میں خشک راستہ بنایا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر. پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا، یعنی کہ جب فرعون کا لشکر گزرنے لگا تو دونوں لہریں آپس میں آ کے جڑ گئیں تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے. اور جس دن میرا غضب اترا تو یقین وہ تباہ ہو گیا. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے. اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی تھی؟ اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، جب ان کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل ایک غلام قوم ہے، غلامی سے چھوٹ کر آئی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس سے یہ گزرے تھے جو بتوں کی پوجا میں مبتلا تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنانا تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، کیسی گمراہی کی باتیں کرتے ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں پر چھوڑ کے اور اپنے بھائی کو ان کا جانشین بنا کے کوہ طور پر گئے تاکہ ان کے لیے ایسی کتاب لائی جا سکے جن کے ذریعے ان کو علم اور ہدایت جو ہے اور حکمت جو ہے وہ سکھائی جا سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ یہ بات بتا دی کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری قوم کو ہم نے ایک آزمائش میں ڈالا، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. سامری ان کی قوم کا ایک مرد تھا. سامری نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بچڑا بناؤں گا اور سارے زیور لے آؤ. تو بنی اسرائیل کے پاس چونکہ زیور تھے اور انہوں نے سارے زیور اکٹھے کیے، اکٹھے کر کو جلایا اور جلا کے اس کا ایک بچڑا بنایا، اور اس کے اندر سے نا باں باں کس طرح آواز آتی تھی، اور نہ یہ کہہ لیں کہ اس نے نا مرغوب کر دیا لوگوں کو نا کہ جی یہ ہمارا بت ہے، اس کی ہم نے پوجا کرنی ہے. پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ اب تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. دیکھیں میری ایک بات سمجھیں، یہ بات بہت ڈیپ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. جب کوئی انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے نا، ہمیں اس کو دیکھ کے ترس تو بہت آتا ہے کہ اف اس کے ساتھ کتنا برے وقتوں میں ہے، کتنا برے حالات میں اس کے ساتھ نا کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر ظلم زیادتی بھی تھوڑے سے ہیوی ورڈز ہیں، اگر کسی انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے، وہ بالکل فری ہو مشکلوں پریشانیوں کے بغیر، تو وہ پھر ایسے بنی اسرائیل کی طرح بن جائے گا. بنی اسرائیل جب تک غلامی کاٹ رہی تھی، جب تک مشکل میں تھی، تب تک یہ رکے ہوئے تھے. جیسے ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان کو اس مشکل سے نکالا، ان کے بیٹوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا، سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، لڑکیاں جو تھی وہ چھوڑ دی جاتی تھی. اب آپ خود دیکھیں نا، جب آپ غزہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غزہ کے کلپس آپ کے سامنے آتے ہیں، اس میں بچوں کی جو کہ آپ پھر کنیکٹ کر پائیں گے کس طریقے سے بچوں کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جو بم بلاسٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کنیکٹ کریں بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اس دور میں. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل وہاں سے نکلی ہے، اس مشکل سے نکلی ہے. جیسے باہر نکلی انہوں نے کہا ہمیں بت چاہیے، ہم نے بت کی پوجا کرنی ہے. تو کسی بھی انسان کو مشکل یا تکلیف میں دیکھ کر یہ کبھی نہیں کہنا اللہ نے اس کے ساتھ برا کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو کسی مشکل اور تکلیف میں رکھا ہے نا، وہ اس کی بہتری کے لیے، کہ اگر ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی مشکل تکلیف نہ آئے تو ہم تو سرکش بن جائیں، ہم تو کفر کی طرف چلے جائیں، ہم تو اللہ کے مقابل کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نا، فرینڈ شپ کرنا. ہم ان سے دوستی کرتے ہیں، ہلا گلا کھاتے پیتے ہیں اور بس بھول جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہمیں بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے، اس کے ساتھ اگر معاملہ ہو جائے پھر ہے. لیکن اس سے دوستی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ تھوڑی ایلیٹ کلاس کی ہوتی ہے، وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی. تو انسان کس کی طرف لپکتا ہے؟ اس کی طرف نا جو گھاس نہیں ڈالتا، اور اس کی طرف تو جو تو بالکل کہہ لے کہ ہاتھ کے اوپر اویلیبل ہے، اس کو تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز اس کو آسانی میں مل جاتی ہے نا اس کی وہ قدر نہیں کرتا، اور جو چیز اس کو ذرا دور دکھائی دیتی ہے اور اس کو نہیں ملتی نا اس کی اس کو بڑی قدر ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو جب آزادی ملی تو اس نے سرکشی کی، کفر کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا دروازے سے داخل ہو جاؤ، من و سلوہ تمہارا، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. تو جب بھی آپ خود اپنی ذات پہ کوئی مشکل پریشانی آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے مجھے کوئی آزمائش میں ڈالا تاکہ میں اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں. اور اگر میں آزاد ہوتی تو پتہ نہیں میں کتنے لوگوں کے ساتھ برا کر جاتی، کیونکہ نفس ہے نا، نفس امارہ ہے، وہ برائی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی مشکل یا پریشانی کے آنے کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ بات کرنی ہے، یا نہ رسول کے خلاف بات کرنی، نہ اپنے آپ کو کوسنا، نہ شکری کرنی. یہ ہماری بہتری کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل یا پریشانی میں مصروف کر دیتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی جو سرکشی ہے اس سے بچے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی انسان کو مال و دولت نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں اس کو مال و دولت دے دوں تو وہ سرکشی کرے گا، اور میں کسی انسان کو مال و دولت اس لیے دیتا ہوں کہ اگر میں اس کو نہ دوں تو وہ سرکشی کرے گا. ہر نفس ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور نہیں 86 ہو گئی ہے. نیکسٹ ہے جی 87، آیت نمبر 87. وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم نے قوم میں فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھایا گیا تھا. یعنی کہ جب وہ وہاں سے نکلے زیورات اٹھا کے نکلے تھے اور ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے. اور اس طرح سامری نے بھی زیور ڈالا، اور پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا، ایک دھڑ جو تھا وہ بنایا جس کی آواز گائے کی سی تھی.
پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا ہے، بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یا اے میرے جائیں، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب ہارون علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ میں نے ان کو اس لیے کچھ نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ جو ہے واپس آ کے یہ کہیں گے کہ تو نے جو ہے وہ ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، یہ تو مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ پھر انہوں نے سامری سے پوچھا اے سامری، تیرا کیا معاملہ، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی۔ جبرائیل کا گھوڑا جا رہا تھا، میں نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کے پاس ایک مٹی کی مٹھی لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی، یعنی کہ اس نے ایک سٹوری کریٹ کی کہ میں نے اس طرح وہاں سے مٹی کی ایک مٹھی لی ہے اور سارا سونا پگھلایا اور اس کے اوپر میں نے مٹھی جو تھی مٹی والی وہ انڈیل دی، یہ میرے نفس نے مجھے ترغیب دی۔ موسیٰ نے کہا تو دفع ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سٹوریاں نہ میرے سامنے بولو، اب جاؤ یہاں سے۔ اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، لامساس، یعنی کہ یہ ایک قسم کی الرجی ہے نا، کوئی بھی چھوئے گا تو اس کو کچھ مطلب کہ الرجیٹک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کو یہ کہے گا ڈونٹ ٹچ۔ پوری زندگی سامری نے یہی بولا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، ان کو ہاتھ بھی لگ جاتے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب مجھے ٹچ نہ کرو، مجھے کہہ لیں کہ میرے جو مسام ہے وہ سینسٹیو ہے، مجھے اریٹیشن ہوتی ہے۔ تو میں تو اکثر ان لوگوں کو کہتی ہوں، میں نے کہا آپ لوگ بھی نا سارے لامساس ہی ہوئے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہ چھو رہا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے، یہی بتوں کا انجام ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا۔ بس تیرا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس ذکر یعنی کہ قرآن دیا، جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، وہ باہم چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن، ہم کو خوب معلوم ہے، وہ کہیں گے جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی کہ پہاڑوں کی حقیقت صرف یہی ہے کہ وہ قیامت کے روز راکھ بن جائیں گے، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی رستہ، کوئی نہر، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انڈیکیشن نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان، جیسے ایک پیج ہوتا ہے، اس پیج کے اوپر آپ کچھ لکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ کونا ہے، اس طرح بالکل چٹیل میدان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 107، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ٹیلا، کوئی بھی آپ اس میں ٹیلا، وہی کوئی جیسے چھوٹا سا وہ ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں جن کے اوپر پاؤں وغیرہ رکھ کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی بھی انڈیکیشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور آواز رحمان کے سامنے دب جائیں گی، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا، اور اس کی بات پسند کرے گا۔ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے حی القیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے، کیونکہ اللہ ہی زندہ ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقین وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی کہ شرک کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم یعنی کہ بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائے، یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔
بس اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے، اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن پڑھ کے سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نا جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے، کہیں میں آیات بھول نہ جاؤں۔ ہم اس بات کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو قرآن لکھا ہوا موجود ہے، اس وقت تو کتابی فارم میں تو تھا ہی نہیں نا، وہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، اس کو ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ، اور کہو رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں مجھے زیادہ کر دے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی موسٹلی جو تجوید ہے نا، مطلب جو اس کی قرت ہے، قرآن کی جو قرت ہے، ترجمہ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہم ترجمہ تفسیر سیکھتے ایک الگ لینگویج میں ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ عربی میں جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے، لینگویج بیریئر ہے نا ہمارا۔ تو تجوید کی جب بات ہو، جب آپ تجوید سیکھ رہے ہو، اس کو کبھی بھی آپ نے جلدی جلدی نہیں سیکھنا، بالکل آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، قاری کے ساتھ پڑھیں، قاری کے ساتھ پڑھیں، آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، اور ساتھ میں دعائیں جو ہیں وہ لازمی شامل کریں۔ اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ وہ مشقت میں پڑ جائیں، بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی، یعنی کہ ان کا لباس اتر گیا، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیطان ہمیشہ بے حیائی کے کاموں پہ لگائے گا، اور کیا بات کہے گا؟ اگر ہمیشگی چاہتے ہو نا، اگر کوئی رشتہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہیے تو تم ایسا کرو، تم بے حیائی کر لو۔ یہ بڑی میں نے کامن اگزامپل دی ہے، یوتھ میں یہ چیز ایسے ہے نا، کوئی بات نہیں ہے کل کو تو اس کے ساتھ شادی ہو ہی جائے گی تو آج بے حیائی کر لو، تو پھر وہ لباس اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے۔ پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی جو تو نے بھلا دی، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ دنیا سے جو اندھا اٹھا، ریزن کیا؟ وہ دنیا میں اللہ کی آیات کو دیکھنے کے باوجود بھی اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، وہ اندھا بنانا، تو اس کو پھر قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے مساکن ان کے بستیوں میں لوگ چلتے پھرتے تھے؟ بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور بیان مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا۔ لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجئے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ اب یہ سورج طلوع شمس سے پہلے، جب میں آپ سے یہ بات شیئر کرتی ہوں نا کہ آپ صبح کے جو اذکار ہیں سن رائز سے پہلے، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ سن سیٹ سے پہلے جو ہے وہ پڑھا کریں، یہ آیت نمبر 130 سے اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کیا کہا گیا؟ طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیحات بیان کریں، صبح شام کے اذکار اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ سے کہہ لیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کی ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز، ایک ایک دعا کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس کو تو پختہ پکڑ لیں۔ آپ کہتے ہیں نا اکثر یہ لوگ شکایت کرتے ہیں ہم تو قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن نہ ہم سست ہو جاتے ہیں اور ہم سے آیا نہیں جاتا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ شیطان اپنے پیادوں کے ساتھ آئے گا، جو کچھ پیدل ہوں گے اور کچھ سواریوں پر ہوں گے، اور وہ اسی انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو قرآن کی طرف نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح شام کے اذکار جو ہے ان کو، اور جو حفاظت کے اذکار ہیں، نظر بد سے بچانے کے جو اذکار ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے، تہجد کی جو نماز ہے کہہ لیں کہ اس کی بھی بات آتی ہے،
رات کی نمازوں میں، اور رات کی نمازوں میں وہ بھی آتی ہے نا، فجر کی نماز آتی ہے رات کی نماز میں، عشاء کی نماز آتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب رات کچھ کرے مغرب اور عشاء بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور دن کے حصوں میں پھر جو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آتی ہے، سب یہ بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی جو کہہ لیں کہ آرائشیں ہیں، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ نبی کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے وہ چیزیں اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں جو اللہ کی کہہ لیں کہ اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مال و دولت کا آنا ہمیں اللہ کے ذکر سے یا اللہ سے دور کرتا ہے۔ فراوانی کا آنا، ٹھیک ہے، فراوانی کا کثرت سے آنا جس سے ہم اللہ سے دور تر ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو آرائشیں ہیں ہم نے بعض لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے یا فلاں کے پاس گھر ہے اس طرح کا، آپ اس کے پیچھے پڑھ کے کوئی حلال حرام کا رستہ ہی نہ، مطلب اس کا کوئی ڈفرینس ہی نہ رکھیں اور حرام کے رستوں پہ چلے جائیں، تو ایسی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ نے دی اس پہ خوش ہو جائیں، ہاں اللہ تعالیٰ سے فضل لازمی مانگتے رہیں، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے اور ہم ہی ہیں آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارا رب تو ہمیں ہماری طرف سے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، تم جلدی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی ہمارے پاس سورہ طٰہٰ، بہت ہی خوبصورت سورت تھی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ انبیاء، کھول لیجیے پارہ نمبر 17، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ تمام لوگ قدم با قدم موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یا پھر دنیا کے خاتمے کی طرف، کیونکہ انسان کی موت خود اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ جس انسان کی موت ہو گئی اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہونے کو یہاں پہ اعراض کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں، یعنی کہ قیامت اتنی قریب ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا، ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سال پہلے آئے تھے اور اب دیکھے تو یہ قیامت تو ابھی تک آئی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا کب آئے تھے، وہ ایگزیکٹ ٹائم ہمیں تو نہیں پتا نا کہ یہ جو دن رات کا جو عدل بدل ہے یہ کب سے ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں رات کو، ہمیں کیا پتا کیا چینجنگز ہوتی ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ یہ جو دن رات ہمیں اتنے بڑے بڑے لگتے ہیں، قیامت کے روز روز محشر کے دن کے مقابل میں روز محشر کے دن کے ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے برابر ہوں گے جتنے بھی دن اور راتیں اس دنیا میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ سب نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا، یعنی کہ فرسٹ فنگر جو ہے اور جو مڈل فنگر ہے ان دونوں کو آپس میں ملا کے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث، اچھا یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 1، لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا اور میں ابھی غفلت میں ہوں۔ اب اپنے حساب سے اس کو لیں، میں دن کا بڑا حصہ کس کام میں گزارتی ہوں، کس غفلت میں گزارتی ہوں، کس اعراض میں گزارتی ہوں، یہ اپنا جو ہے وہ ذاتی جائزہ لیں، یہ اپنے لیے کوشچن نکالیں یہاں سے۔ کیا میں اعراض میں پڑی ہوئی ہوں اور میرے لیے میرے حساب کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے؟ قرآن تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی ایک ایک آیت کو اس طرح لیں گے کہ یہ میرے لیے اتری ہے، یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے، یہ مجھ سے بات جو ہے وہ ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔
نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 2. ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق ہی میں سنتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں، جو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کود رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جی نصیحت کو قبول ہی نہیں کرنا. ان کے دل غافل ہے اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی. یعنی کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ آخرت سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چپکے چپکے جو ہے وہ سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تو تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے ان کے جادو پہ پھنستے ہو؟ رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. بلکہ انہوں نے کہا یہ اڑتے خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ کہتے تھے کہ جیسے پہلے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، معجزے ہوئے تھے، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، ہمارے نبی کے پاس معجزے کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے چل کے ان سے بات کریں گے کہ چلو ٹھیک ہے، پچھلے نبی جو تھے وہ معجزے لے کر آئے تو ان معجزوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں اتنے سچے ہو اور تمہیں معجزے اتنے پسند تھے تو ان معجزوں کو دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لائے؟ نبی کے ساتھ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر بھی معجزے اترنے چاہیے؟ آپ ایک انسان ایک بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے. چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھ لو. اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا. چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیاں تہس نہس کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قوم میں اٹھا کھڑی پیدا کی. ٹھیک ہے، ایک قوم کے بدلے جو ہے وہ دوسری قوم آئی. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 12 یعنی کہ آیت نمبر 12. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا، اور اپنے مقارات محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے. وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر یہی رہی ان کی پکار، حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹی فصل اور بھوجی راکھ جیسا بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا. آیت نمبر 16 کو دیکھیں. یہ نا کیا نام ہے، ہندوؤں کی ایک بک ہے، مجھے اس بک کا نام بھول گیا. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہی ایک کلپ دیکھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بک میں نے ان کی ریڈ کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بھی ان کا ایک بت تھا نا، وہ زمین اور آسمان ایسے بنے کہ وہ بت نا کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے نا اس نے کہا کہ میں نا انجوائے کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا نا بور ہو گیا ہوں، اور میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیز نا ایکٹیویٹی کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے نا ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ بناتا ہوں. تو اس نے جی کھیلتے کودتے نا آسمان اور زمین تشکیل دے دی. ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں کی جو بک ہے نا، ان کی پتہ نہیں وہ گیتا کیا، مجھے اس کا پورا اس طرح نام، اور میں خیر ان کا نام لینا بھی نہیں چاہتی. تو نا اس طریقے کی نا بات اس میں لکھی ہوئی تھی. لیکن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں یہ بات ہے. اب دیکھیں قرآن کتنے سو سال پہلے کا آیا ہوا ہے، اور ہندوؤں کی کتابیں تو اب کی ہیں. اب کتنے سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ آگے چل کے جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھیں گے کہ جی ہمارے جو بت ہیں انہوں نے کھیلتے کودتے آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ واحد میں ہوں، میری ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، اور میں نے اس کو کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کون سا درخت کھایا، کون سے درخت کا پھل کھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کیسے نکالا تھا، اور ید بیضاء والا واقعہ، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا. ٹھیک ہے، اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے، اور اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے یہی کچھ کر لیتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکایک وہ باطل ملیامیٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو فرشتے ان کے پاس ہیں وہ اسی کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے یعنی کہ اکتاتے ہیں.
یہاں پہ فرشتوں کی صفات بتائی گئی ہے، ایک وہ تکبر نہیں ہے ان کے اندر، اور دوسرا وہ اکتاتے نہیں ہیں، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ 4 صفات آئی ہیں ہمارے سامنے۔ تکبر نہیں ہے فرشتوں میں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ کہہ لیں کہ اکتاتے نہیں ہیں، اکتانے کے معنیوں میں ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ عرش کا رب باتوں سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اسے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا ذکر تھا، بلکہ میں نے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 25، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے الحمدللہ کثیرہ پڑھا تو فرشتے پر یہ لکھنا بھاری ہوا، الحمدللہ کثیرہ، تو فرشتے کے اوپر یہ بات لکھنا جو تھی یہ بھاری ہو گئی۔ تو اللہ سے پوچھا کہ کتنا اجر لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثیرہ لکھ دو، اجر میرے ذمے ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اگر فرشتوں کو، یعنی ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ پوچھ لیتے تھے، فرشتوں کے پاس صرف اتنی سمجھ بوجھ تھی۔ اگر کوئی انسان الحمدللہ پڑھتا اور ساتھ میں کثیرہ لگاتا تو وہ فرشتے پوچھتے اتنی بات کہ اس نے کثیرہ جو ہے وہ لکھا الحمدللہ کا، تو چلو جی یہ اجر آپ نے ہمیں بتایا نا، کثیرہ کا کیا لکھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کثیرہ لکھ دو، اجر میرے ذمہ اس بندے کا۔ ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے نا سمی اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، ہم کتنا پڑھتے سمی اللہ لمن حمدہ، آگے جو ہے وہ اتنا اس کا ثواب ہے آگے والی کر کے ہمیں یاد نہیں کرتے، فرشتے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اس تسبیح کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں معزز و مکرم بندے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 27، وہ بات کرنے میں ان سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی کہ فرشتے۔ آیت نمبر 28، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہیں کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر 28 کی ریفرنس میں یہ حدیث ہے، اسرا والی رات، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اسرا والی رات میں فرشتوں کے پاس سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کا جو لباس تھا اتنا خوبصورت تھا کہ ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جمعے والے دن سب فرشتے پہاڑ پر اور اسی طرح جمعے والے دن سب فرشتے، پہاڑ، ہر چیز جمعے والے جو دن ہے اس میں ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل یہاں تک حدیث ہے۔ اب یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی خشیت سے جو تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اور لیکن انہوں نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور جمعے والے دن جو ہے وہ ہر چیز، فرشتے، پہاڑ، ایک ایک چیز ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس روز قیامت آئے گی۔ اور ہمارا مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم جو ہے مشغول ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے ہمارے مرد نہیں جاتے، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، نہ نہانے کا، نہ سورہ کہف پڑھنے کا، نہ جمعے کا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ڈر رہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر ہے جی 30 کے کافروں نے نہیں دیکھا، غور کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر یعنی کہ اہانت کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہے۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر چیز جو ہے وہ جلدی مانگتا ہے، وقت سے پہلے اس کو چاہیے، کامیابی، دولت، ایک ایک چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جلدی نہ کرو، اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی اور وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگرانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں وہ انہیں بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہمیں ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہے، نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ کفر سمٹ رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو پھر فرقان یعنی کہ تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم ان سے منکر ہو؟ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو دنائی دی تھی، اور ہم نے اسے خوب جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہے مورتیاں جس سے تم لگے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لائے ہے یا تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے جاننے کے بعد میں ضرور بتوں کا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ جب سب بستی والے کہیں پر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا۔ انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھے۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا، لہٰذا تم اس سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ کیا تدبیر لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ چھوٹے بتوں کو مار دیا، سب سے بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا بتوں کو، اور جس کلہاڑی سے جس بھی اوزار سے یہ کام کیا وہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور کہا میں نے تو یہ کام نہیں کیا، وہ تو جو بڑا بت ہے نا اس نے یہ کام کیا، اب اگر وہ بولتا ہے نا تو اس سے جا کے پوچھ لو، تاکہ ان کی عقلیں کھولے کہ بت تو بولتے ہی نہیں ہے۔ اگر بت بولتے ہوتے، اگر ان کے پاس کوئی سینس ہوتی تو آج جب میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو بچاتے نا، وہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکلی وہ ساری چیزیں کی۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اب اگر کچھ کرنا ہے نا ابراہیم کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کبھی ہاتھ جلاؤ تو آپ نے کبھی سوچا کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. انہوں نے کہا اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں ہی بہت خسارے میں ڈال دیا. یعنی کہ نمرود نے سارا معاملہ جو ارینجمنٹ کی تھی نا آگ جلانے والی، یہ سارا وہ تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر ایمان لانا، اپنے عقیدے کی درستگی کرنا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نبوت رکھ دی. ہمارے پاس کیا آج کوئی عذر ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ دین اسلام پر نہیں ہے؟ جن ماؤں نے بچپن میں محنت کی ہے آج ان کی اولادیں قرآن کی تعلیم سیکھتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں. وہ آج اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. صرف بچپن میں تھوڑی محنت ہی تو کرنی ہوتی ہے. کیا میرے ماں باپ نے میرے لیے محنت نہیں کی؟ کیا میرے ماں باپ نے وہ تکلیف نہیں کاٹی کہ آج ہم سب اگر ایک مجلس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کہہ لیں کہ قرآن سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں، کیا وہ محنت ہم آگے، یا اگر میں اپنی بات کروں تو کیا میرے اندر وہ چیز نہیں ہوگی کہ میں نے یہ محنت آگے نسلوں تک وہ لے کر جانی ہے؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بچتا. صرف ایک انسان کا توحید پر رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ توحید آگے نسلوں تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر نسلوں کو پیچھے اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بناتے ہیں. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 73. اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. اور ہم نے لوط کو حکمت، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا. اور نوح کو یاد کرے جب ان سب انبیاء سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی. اور ہم نے اس قوم کے خلاف اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جس سے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے. چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم ہی وہی کرنے والے تھے. آیت نمبر 78 79 کی تھوڑی سی کہہ لیں کہ تھوڑا ایک پس منظر ہے وہ پہلے سمجھ لیں. دیکھیں انگور کے گچھے تھے جو لٹک رہے تھے جنہیں بکریوں نے اجاڑ دیا تھا. داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں انگور کے مالک کو دے دی جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس بندے کے انگور تھے نا بکریاں ساری انگور والوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بکریوں نے اس کے انگوروں کے گچھے جو ہے وہ کھائے، اس کا باغ اجاڑا. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہے، آپ بکریاں انگور والے کو دے دیں، وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والے کو انگور کی حفاظت کا کام دے، وہ دوبارہ سے بیلوں کی پیداوار کرے، اور پھر جب بیلیں جو ہے وہ درست حالت میں واپس آ جائیں تو ایک دوسرے جو ہے وہ اپنے مال ایک دوسرے اپنی طرف لوٹا لے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. سمجھ آئی بات؟ اب ان آیات کو دیکھیے کہ اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جس سے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، اور ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آزمائش آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا کی صنعت سکھائی تھی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کی کہنے کی ترکیب سکھائی تھی. لوہے کو پگھلا کے زرہ بنائی جاتی ہے، اور پھر جنگ کے لیے یہ لباس تیار کیا جاتا ہے تاکہ جنگ میں اپنا بچاؤ جو ہے وہ کیا جا سکے. اور ہم نے سلیمان کے لیے تندو تیز ہوا مسخر کر دی، وہ اس کے حکم سے سر زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. آیت نمبر 82. اور کچھ شیاطین بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے. کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے اور داؤد علیہ السلام کے لیے. کچھ شیاطین بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے. اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے،
اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ بیماری کی آزمائش آئی تھی، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کے، تاکہ یہ بات گزاروں کے لیے نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو، جو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور یاد کرے زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ انبیاء نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرے، یعنی کہ مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جس نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بالآخر ہم سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اور بے شک ہم ان کے عملوں کو لکھ رہے ہیں، اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے ڈھوڑتے آئیں گے، اور سچا وعدہ یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس پر وادر ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس پر وارد نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اسے دور رکھے جائیں گے اور اس کی آہٹ کبھی بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، یعنی کہ جنت کے وارث ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں ہماری عبادت گزار بندوں کے لیے بہت بڑی اطلاع ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر ایک خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب یا ہے یا بعید۔ بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے اس کو بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک تمہیں مزہ کرانا ہے۔ رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس سورہ انبیاء جس میں نبیوں کا ذکر تھا، اور بہت سارے کہہ لیں کہ توحید کے بارے میں جو تھے وہ لیسنز ہمارے سامنے، فرشتوں کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ حج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ پہلے 10 پاروں میں آپ کو احکامات ملیں گے حلال حرام کے، اس کے بعد آپ کو قوموں کا ذکر ملے گا اگلے والے 10 پاروں میں، اور جیسے ہی آپ نیکسٹ جو لاسٹ والے 10 پارے ان کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، تو قیامت کے بارے میں اب کہہ لیں کہ واضح طور پہ آ جائے گا کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، برائی کرو گے تو جہنم ملے گی۔ کٹ بات ہو جائے گی، کٹ ٹو کٹ بات ہو جائے گی۔ پہلے احکامات سکھائے، پھر پچھلی قوموں نے جنہوں نے احکامات نہیں مانے تھے ان کا حال سنایا، فرعون کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اہل مدین، ان سب کے واقعات جو تھے وہ سنائے، اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب قیامت کے بارے میں واضح طور پہ بات کریں گے کہ اگر اب بھی تم نے جو ہے وہ بات نہ مانی تو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔
जिस दिन तुम उसे देखोगे ये हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। यानी कि कभी आपने देखा है कि माँ दूध पिलाते अपने बच्चे से गाफिल हो जाए, वो दुनिया के हर काम छोड़ देती है, लेकिन क्यामत की होलनाकी ऐसी होगी कि वो अपना बच्चा नीचे जमीन पे दे मारेगी, ठीक है, दूध पिलाते हुए, और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, गिरा देगी, और आप लोगों को नशे में मदहोश देखेंगे। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही शदीद होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के बारे में इल्म के बगैर बहस करते हैं, और वो हर सरकश शैतान का एतबार करते हैं। उसकी बाबत लिख दिया गया कि बेशक जो कोई उससे दोस्ती करेगा तो यकीनन वो उसे गुमराह करेगा और दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाएगा। ऐ लोगों, अगर तुम दोबारा जी उठने के मुतालिक शक में हो तो तुम्हें इल्म होना चाहिए कि बिलाशुबा हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जो वाजिया शक्ल वाला भी है और गैर वाजिया अधूरी शक्ल वाला भी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत और हिकमत वाज़ा करें। और हम जिस नुतफे के मुतालिक चाहें उसे मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराते हैं, फिर तुम्हें मुकम्मल बच्चा बनाकर निकालते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। और तुम में से कोई फौत कर दिया जाता है और तुम में से कोई नकारा यानी कि बुढ़ापे की उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ भी ना जाने। और आप देखते हैं कि ज़मीन बंजर और खुश्क पड़ी थी, फिर जब हमने उस पर पानी नाजिल किया तो उसने हरकत की और लहलहा उठी और फूली, और उसने हर तरह की खुशनुमा नबातात निकाली। ये सब कुछ इसलिए कि बेशक अल्लाह ही हक है और बेशक वही मुर्दों को जिंदा करता है और बेशक वही हर चीज़ पर खूब कादिर है। अल्लाह ताला ने पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बताया है इंसान की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक का। कुछ जवानी में फौत हो जाते हैं, कुछ बचपन में फौत हो जाते हैं, कुछ नकारा उम्र पे जाके बुढ़ापे में जाके फौत होते हैं। उनको लगता है हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता इल्म उनके पास। उतना इल्म होता है जितना अल्लाह ताला किसी बंदे को सिखाना चाहते हैं। और ये कि बिलाशुबा क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, और बेशक अल्लाह उनको उठाएगा जो कब्रों में पड़े हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर इल्म, बगैर हिदायत और बगैर रोशन किताब के बहस करते हैं, तकब्बुर की वजह से, हक से पहलू तही करते हुए, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए। उनके लिए दुनिया में रसवाई और यौम क़यामत हम उससे जलाने वाला अजाब चखाएंगे। कहा जाएगा ये उसका बदला है जो तेरे दोनों हाथों ने आगे भेजा। और बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में से कोई अल्लाह की इबादत करता है किनारे शक पर, फिर अगर उसे भलाई मिल जाए तो उस पर मुतमईन हो जाता है, और अगर उसे कोई आजमाइश आ पड़े तो अपने मुंह के बल उल्टा फिर जाता है। ठीक है, यानी कि दुनिया में कुछ लोगों के बारे में क्या कहा गया कि ये इस तरह के अमल करते, कहा क्या जाता है कि दीन में मुकम्मल दाखिल हुए, बगैर किनारे पर रहकर इबादत नहीं करनी। ठीक है, फायदे के वक्त दाखिल हो जाना और तकलीफ में मुर्तद हो जाना, ये मामला जो है ये काबिल कबूल है। ठीक है, उसने दुनिया और आखिरत में खसारा उठाया, यही खुला खसारा है। वो अल्लाह के सिवा उसे पुकारता है जिसे ना नुकसान पहुंचा सकता है और ना उसे नफा दे सकता है, यही है दूर की गुमराही। ठीक है, कमजोर ईमान वाले जो है ना, मुशक्कत के वक्त जो है वो अल्लाह से फिर जाते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं। ये निशानी है कमजोर ईमान वालों की। वो उसे पुकारता है जिसका नुकसान उनके नफ़े के ज़्यादा करीब है, जिसका नुकसान उनके नफ़े के ज़्यादा करीब है। बिलाशुबा बुरा है वो कारसाज और बिलाशुबा बुरा है वही साथी। बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। बेशक अल्लाह जो चाहे वही करता है। और जो ये समझता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में हरगिज़ उस रसूल की मदद ना करेगा, तो चाहिए कि वो आसमान तक रस्सी दराज करे, फिर उसे काट डाले और देखे कि क्या उसकी तदबीर उसके गुस्से को दूर करती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज़ेह आयात की शक्ल में नाजिल किया है। और बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी यानी कि बेदीन और नसारा और मजूसी और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, बेशक अल्लाह उनके माबीन यौम क़यामत फैसला करेगा। यकीन अल्लाह हर शय पर शाहिद है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह को सजदा करता है जो कोई आसमान में और जो कोई ज़मीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से लोग, और बहुत सौ पर उसका अज़ाब साबित हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहे करता है। ये दो ग्रोह हैं जो अपने रब के पास में झगड़ते हैं। चुनाचा जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, उनके सरों पर खोलता पानी अंडेला जाएगा, उनसे वो सब कुछ गल जाएगा जो उनके पेटों में है और उनकी खालें भी। खोलते पानी का अंजाम क्या होगा? उनके पेटों में जो आंते सब कुछ है वो गल सड़कर दुबर के रस्ते, शर्मगाह के रस्ते जो है वो बाहर आएगा। वो सब कुछ गल जाएगा जो उनके पेटों में, उनकी खालों में है, और उनको मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। और जब भी मारे गम उनसे वो बाहर निकलने का इरादा करेंगे, फिर उसमें उनको डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा जलाने वाले अजाब का मजा चखो। अब आप देखें कुरान का तर्ज बयां बदलना शुरू हो गया है। अब किस तरीके की सजाएं दी जाएंगी जहन्नुम में, वो अब सजाएं जो है वो आना स्टार्ट हो गई है।
اور یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کیل جو ہے نا وہ دیوار کے اندر نصب کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہتھوڑی ہلکی سی بھی ٹچ کر جائے نا انگلی پہ تو خون نکل آتا ہے، اور وہ کیا ہی کہہ لیں کہ وہ ایک کراہت کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے تیار کیے جائیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ اگلا تو ہم اگلے پر ایمان ہی لائے محمد رسول اللہ، منہ سے کہنا تو بڑا آسان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت لے کر آئے ہیں اس کو عملوں میں ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ سونے کے کنگن سب کو پسند ہوتے ہیں نا، تو جنت میں وہ پہنائے جائیں گے، بس اس کے لیے تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں۔ چلیں نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ حج کی آیت نمبر 24۔ اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی کہ توحید کی طرف ہدایت دی گئی، اور کیا قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ یعنی کہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد یعنی کہ کنجی کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی کہ مسجد حرام میں جو مقیم ہیں اور جو باہر سے آئے ہیں وہ سب ایک ہی درجے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ظلم نہ کیا جائے مسجد حرام میں لوگوں کے ساتھ کہ آپ باہر سے آئے ہیں، باہر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور ہم یہاں کے مقیم ہیں، آگے جگہ ہی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے خیر یہ تو بڑا سننے کو ملتی ہیں سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور یاد کرے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ، یعنی کہ صاف ستھرائی کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ گھروں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کریں، مسجدوں کو صاف کریں، قریبی کوئی بھی مسجد ہے آپ کے پاس لازمی وزٹ کیا کریں ویکینڈ پہ، اور وہاں سے صفیں وغیرہ اور جائے نمازیں اٹھا لے آیا کریں، اس کو کہہ لیں کہ دھو دھلا کے واپس میں جا کے لگا دیا کریں، جھاڑو لگایا کریں مسجد میں جا کے۔ یہ جتنے بھی صاف ستھرائی کے کام ہیں یہ لازمی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ تیرے پاس ہر دور دراز علاقے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ذبح کے وقت ان چپائے مویشیوں پر اللہ کا نام پڑے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ ہر بھوکے فقیر کو۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچل دور کرے، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کرے، اور چاہیے کہ قدیم گھر یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ بیت اللہ کا طواف اہم رکن ہے، اس کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور تمہارے لیے چھپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جا چکے ہیں، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 31۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اس سے پرندے اچک لے جائے یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر جا پھینکے۔ شرک کرنے والے کا یہی انجام ہے جو آیت نمبر 31 میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہے، پھر ان کے حلال یعنی کہ ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر یعنی کہ بیت اللہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپایوں مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دیے۔ پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہٰذا نہر کے دن یعنی کہ قربانی کے دن کی بات ہے، جب وہ پاؤں بندے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ۔ یعنی کہ نا یہ اونٹ کو کھڑا کر کے جو نہر کی بات آئی نا، یہ اونٹ کی جو قربانی ہے نا، یہاں پہ اس کو سکھایا گیا کہ اونٹ کو کس طریقے سے قربان کیا جاتا ہے، اور اس کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے چھپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 37۔ اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ جو قربانی تم کرتے ہو گوشت تم اس کا کھاتے ہو، خون تو اس کا تم بہاتے ہو۔ میرے پاس نہ گوشت آتا ہے، میرے پاس نہ خون آتا ہے، نہ اس کی کچھ چربی، نہ کوئی چیز، میرے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے،
تم نے دکھاوے کے لیے قربانی کی یا تم نے خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کی؟ اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھر سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب۔ ہر نبی کو جھٹلایا گیا، ہر نبی کو۔ ایک قصہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جی دین کی جا کے بات کی، گھر والوں نے میری بات ہی نہیں مانی، اور ہم جی ان سے کہہ لیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں ایک سائڈ پہ ہو کے۔ نبیوں کے قصے، نبیوں کے واقعوں سے سیکھیں کہ آخری دم تک وہ اللہ کی تبلیغ کے، اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، اور قومیں جھٹلاتی گئی، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، کیا کیا القابات نبیوں کو نہیں بولے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی قوم قتل کرنے کے غرض سے جو ہے وہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 44۔ اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھی تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ بس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے تو دل ہوتے ہیں جو برائی کر کے، غلط کام کر کے جن کے اوپر سیاہی جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اندھے تو دل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 47۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ کہہ دیجیے اے لوگو میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا جب وہ تلاوت کرتا اور شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے مٹا دیتا، تو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ علیم و حکیم ہے، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے وسوسے کو بیمار دل اور سنگ دل لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے، اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس میں ایمان لائیں تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائے۔ اور بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغ میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اور انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ بات یہی ہے، اور جو شخص ویسا ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس پہ زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مغفرت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، یہاں سے مراد قرآن بھی ہے جو آسمان سے نازل ہوا،
اور مردہ زمین یعنی کہ دلوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سرسبز کر دیا. بے شک اللہ نہایت باریک بن باخبر ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 65. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے ہم تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں اور جو کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے. بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی یعنی کہ زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا. بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے طریقے عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہے، لہٰذا انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں یقیناً آپ راہ راست پر ہیں. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ ہی یوم قیامت تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے. بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، اور وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی بات کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری واضح آیات سنائی جائے تو آپ ان کو کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں. لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے لوگوں سے وعدہ کر رکھا، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. آیت نمبر 73. اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں. اور اگر ایک مکھی، پہلی بات کیا کہے گی؟ وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات اب آئی ہے کہ اگر وہ مکھی جو ہے ان سے کچھ چھین کے لے جائے، مطلب مکھی کسی بھی چیز کے اوپر بیٹھ کے کچھ کھا رہی ہے نا اور وہ لے جائے نا، تو بھی وہ اس مکھی سے وہ چھڑا ہی نہیں سکتے. طالب و مطلوب یعنی کہ عابد اور معبود سب کمزور ہیں. طالب و مطلوب کا مطلب ہے عابد کہتے ہیں یعنی کہ طالب کہتے ہیں فالورز کو، اور مطلوب کہتے ہیں لیڈر کو. فالورز ہو گئے یہاں پہ مشرکین، اور کیا نام ہے، لیڈر ہو گئے یہاں پہ بت. انسانوں میں لگا لیں یا کہہ لیں کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں جو کیٹیگری نا، لیڈر اور فالوور، تم دونوں کمزور. یہاں پہ طالب و مطلوب کی تفسیر اس طریقے سے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. بے شک اللہ بہت قوی نہایت غالب ہے. اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رسا چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یعنی کہ جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائے. یقیناً اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، پہلی قوموں کا نام مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، تاکہ رسول تم پر شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ. لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو. وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ ہاں جی ہم نے امت تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا، اور تم لوگوں پر گواہ ہوگے کہ ہاں جی ہم نے لوگوں تک ایمان جو ہے وہ پیغام جو ہے پہنچا دی. اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے. اور کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کا دین، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے جی، یہ تھی جی ہماری سورہ حج. یہاں تک ہمارا جو ہے وہ پارا مکمل ہو گیا ہے. یہیں تک آج کا ہمارا لیسن ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پارا نمبر 18 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. چلیں جی، اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیجئے. سب کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں آج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زوبیہ مہنور، ایک منٹ. جی زوبیہ.
جی ایک منٹ ذرا ادھر شور تھا تو میں دوسری جگہ جا رہی ہوں. اچھا کل نا سورت مریم پر پڑھائی تھی نا آپ نے, تو آج مجھے اس کا کوشچن یاد آیا, کل میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا. اکثر خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی نا وہ سورت مریم پڑھتی ہیں, تو میں نے ایک مفتی کا بیان سنا تھا کہ سورت مریم نہیں پڑھنی چاہیے اولاد کے لیے, کیونکہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جیسے آپ نے کل بتایا بھی کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی, کاش میں ہوتی ہی نہ, تو حضرت مریم نے یہ کہا تھا. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اولاد کے لیے سورہ مریم پڑھنے کا نہیں آتا, کوئی حدیث نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی کی جی مہنور کھول لیجیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہنور آپ کریں کوشچن, اقرا میں لیتی ہوں آپ کا کوشچن. اچھا میم, ہم لوگوں نے شروع سے یہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو تھے وہ سگے بھائی نہیں تھے, وہ دینی بھائی تھے. جی جی. لیکن سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 29 اور 94 سے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 29 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل سے وزیر بنا دیں. ان کے سگے بھائی تھے ہارون علیہ السلام, ان کے سگے بھائی تھے, دینی بھائی نہیں تھے. مجھے جہاں تک یاد ہے ہم نے پاسٹ میں پڑھا تھا کہ یہ دینی بھائی تھے. میں آپ کو پھر بھی اس کو کنفرم کر کے بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کو پھر بھی مزید کنفرم کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. کیونکہ آیت نمبر 94 میں بھی اس کا ہمیں ریفرنس مل رہا ہے کہ اے میری ماں کے بیٹے. جی مجھے جہاں تک یہ یاد ہے یہ سگے بھائی ہیں, کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ میری ماں کے بیٹے, وہ سگے بھائی ہیں. لیکن مزید بھی آپ کو میں تفصیل سے کنفرم کر کے بتا دوں گی, لیکن یہ سگے بھائی ہیں. ہو سکتا ہے پاس میں کوئی کنفیوژن ہو گئی ہو, لیکن یہ سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, دینی بھائی وہاں پہ تھے قوم عاد, وہ حضرت ہود علیہ السلام, حضرت سمود اور کیا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام, پھر حضرت شعیب علیہ السلام, ان کے سامنے بھائی آتا ہے, وہ دینی بھائی تھے. یہ سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے میم. اور سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جمعے والے دن فرشتے بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہم مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کی طرح ہے جمعہ ہمارے. جی بالکل. تو اب مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہم ایز عید سیلیبریٹ کریں یا پھر اسے خوف کا دن کنسیڈر کریں. مطلب یہ مسلمانوں کا دن ہے, جیسے یہود ہے, ان یہود و نصارہ ان کا دن جو تھا وہ ہفتہ یا اتوار تھا, اس طرح یہ ہمارا دن ہے جس میں نیکی کے ہمارے پاس ایک تو مواقع زیادہ ہے, دوسرا کہ ڈرنا بھی اس میں چاہیے کیونکہ اسی دن جو ہے وہ قیامت آئے گی. ٹھیک ہے, دونوں اس میں چیزیں آتی ہیں. خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہنستے کھیلتے رہے, بلکہ جتنی بھی سنتیں ہیں اس کا اہتمام کریں. اس میں نیکیاں یا دعا کی قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, ان سینس میں خوشیاں ہیں, ہنسنے کھیلنے والے سینس میں نہیں. ٹھیک ہے میم, پھر جمعہ مبارک کہنا درست نہیں ہے. میں نے بہت زیادہ کریکشن کیا, کبھی کو گروپ میں آ جائیں گے, اکثر میں یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے دیکھتی ہوں جمعہ مبارک, اس کی وشنگ نہیں دینی چاہیے, منع ہے اس کی وشنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وشنگ نہیں دی. آپ خود دیکھیں, ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز ڈرتی ہے جمعے والے دن, اس کی اتنی مطلب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج کے دن قیامت نہ آ جائے, اور ہم سب خوشیاں منا رہے تھے. خوشی سے مراد یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے, اس سے مراد ہی یہ ہے کہ اس دن دعاؤں کی جو گھڑیاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, اس میں سنتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور عبادات کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے. یہ مراد اس سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے, جمعہ مبارک نہیں کہنا چاہیے. وہی کی جی واٹس ایپ والی سائٹ سے اقرا تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب لیبر پین ہو تو مطلب انسان کا بچہ پیدا ہونے والے کچھ تو کہتے ہیں کہ سورہ مریم پڑھنی چاہیے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کھجور کا تنا ہلائیں, یعنی کہ آپ پھر اس وقت واک کریں, ٹھیک ہے, یا کوئی بھاری چیز کو ہلائیں, اور پھر کھجور, 2 چیزیں بتائی گئی ہیں, وہی 2 کام کرنے ہیں. اچھا, جزاک اللہ باجی. اور جمعہ دن ہم نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ مطلب جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہوتی ہیں تو تاکہ وہ اس کا شمار ہو سکے ان میں. کس ٹائم پڑھنے ہیں نفل؟ مطلب جمعہ والے دن ہم میری ساس جہاں پڑھا کرتی تھی نا کہ جو ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں پیریڈز میں یا جب بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں
تو ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ایسا کریں جنوب الدین مطلب نفل وغیرہ پڑھ لیں تاکہ وہ فرض کی اس طرح ہو جائے. پیریڈز میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ نہیں لٹانی ہوتی. 7 days یا 6 days کے جو پیریڈز ہیں یا جو 40 دن کا چھلا ہے نفاذ ہے اس کی نمازیں نہیں لٹانی، اس میں رخصت ہے عورت کو، روزے لٹانے ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک بھیا کی. لیکن اسپیسیفک اس کو جمعے والے دن رکھ لینا کہ میں نے جمعے والے دن ہی وہ کام کرنے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں. کسی بھی ٹائم آپ اس کو جو ہے وہ اپنی قضا نما کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ رہ گئی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن پیریڈز کی نمازیں نہیں لٹانی، نہ حیض کی نہ نفاس کی. جی ٹھیک ہے جی باجی، جزاک اللہ باجی. بھیا کی جی. نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ قبر میں نے سنا تھا کہ 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. ایک تو ہے من ربو کا، دوسرا من دینو کا، اور تیسرا ہے من نبیو کا، اور چوتھا جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ کہ تم کس دین پہ تھے، تمہارا اللہ کون تھا، اور تمہارا نبی کون تھا. بس یہی ہے، 3 کوشچن ہیں، 4 تو نہیں ہے. میں نے سنا کہتے ہیں 4 سوال کیے جائیں گے وہ جو ہے نا. قبر کے 3 ہاں 3 ہیں، قبر کے 3 سوال ہیں. اور بھی بڑے کوشچنز ہوں گے، ابھی تو 3 اسپیسیفک ہمیں بتائے گئے ہیں. کوشچنز تو بہت زیادہ ہونے ہیں، جو مین وہ 3 ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کوشچنز ہوں گے. تم دنیا میں کیا کرتے رہے، جوانی کی بات کا پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی جزاک ویا کی. چلے جی، باقی کوشچنز اب کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.